انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل الأدب والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت منذر ولكل قوم هاد الصلوات. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی عاشقان رسول عاشقان آل رسول، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف ایک دفعہ پھر اس وقت نصیب ہوا کہ جب جشن صادقین ہے، رسول بھی صادق، امام بھی صادق. خوش نصیب ہیں میرے دوست جن کو ان پروگراموں میں شرکت کا موقع نصیب ہوا. ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی. یاد رہے میرے دوستو کہ جب خوشی کا موقع ہو، کسی عظیم ہستی کی آمد ولادت کا سعادت ہو، تو اس موقع پر صاحب خانہ، صاحب مولود، جس کے ہاں یہ خوشیاں ہوتی ہیں، اس کے گھر بڑی خوشی ہوتی ہے، تقسیم میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پہ کوئی پریشان ہو. کہتا ہے نہیں، آج پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آج مانگ جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے. میرے دوستو، آمد ہے ولادت با سعادت ہے اس رسول کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء آج خوش ہیں کہ محمد عربی آ گئے. آپ ائمہ معصومین کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اور دوستو، یعنی دوسرے لفظوں میں کائنات جس کے فضائل پڑھے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کے فضائل پڑھے اسے محمد کہتے ہیں. دوستو، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے. ربیع الاول ہے، یہ عیدی کا مہینہ ہے. جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، واسطہ ان دو صادقین کا دے دو جی. اور پھر دنیا دیکھے کہ آپ کے
قدموں میں ہے یا نہیں، جو ہی بھی فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر آپ کو یہاں لانا مقصد نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے دی آمد، زہرا دے بابے دی آمد، حسنین دے نانے دی آمد، زندہ تابا زندہ باد، زندہ تابا زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، مجنودی محمد آل محمد بلند تر سلوات۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ رعد، اور آیت کا نشان ہے 7، جس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر، پیغمبر سے خطاب ہے، میرا حبیب آپ ہیں لوگوں کو جگانے والے، منذر یعنی غفلت سے بیدار کرنے والے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر جادہ جنت پر کھڑے کرنے والے ہیں حسنین کے نانا، کل قوم ہاد، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر قوم ملت کے لیے اللہ نے ایک ہادی معین کیا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ موجود ہوں لیکن ہادی موجود نہ ہو، اس لیے اللہ نے محتاج ہدایت کی بعد میں خلق کی ہے، اور ہادی کا انتظام اللہ نے پہلے کیا۔ اس جملے کو لے لو، اللہ نے ہادی پہلے بھیجے، محتاج ہدایت، قرآن ہے، سورہ رعد ہے، یہ ایک ہی آیت میں نبی کا ذکر بھی، ولی کا ذکر بھی، یعنی ایک ہی آیت ہے، سورہ رعد ہے، اس میں منذر رسول اللہ ہے، ہادی ایک نہیں، علی سے لے کر مہدی تک، جو جانشین رسول اعظم ہے۔ اور یہ جملہ ذہن میں رہ جائے، آپ میلاد سنیں گے، میں 1 گھنٹہ مکمل پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز، جی لیکن آپ تک یہ جملہ پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں میرے دوستو، آپ فضائل سننے آئے ہیں مومن امی سے، کس کی؟ رسول اعظم کی اور امام صادق کی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو، پہلے میں پڑھوں گا لیکن پہلے نبی کے فرمان پہ یقین اور بڑھا دیجئے، جس طرح نبی کی نبوت پہ ایمان اور یقین رکھنا واجب ہے، شک کریں تو نبوت کا کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، اسی طرح فرمان نبوی، اسی طرح جس طرح ذات نبی، اسی طرح فرمان نبوی پہ یقین رکھنا واجب ہے، سمجھ آئے نہ آئے، آپ کی عقل وہاں تک رسائی کر سکے یا نہ پہنچ سکے، یہ ذہن میں رکھ لے، نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، مومن کو مینہ کے تکلیف نہیں لگ رہی تو میں اسمان و زمین کے قلابے ملا دوں تاکہ نعرے جو ہیں وہ بج جائے اور ہاں بلے بلے ہو جائے، نہ، یاد رکھیں نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی بڑھانے چڑھانے والا کام نہیں کیا کرتے، نبی پورا تول تول کے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اگر منزل اس فرمان کے یقین پہ پہنچ گئے ہو اور سنو میرے نبی کا فرمان، جی جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، حقیقت میں حدیث ہے، اصل میں جو ہے فرمان خدا ہے، مالک کا فرمان نقل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے میرا رسول، لا یعرف اللہ، مومن حسین کمی علی پور بازار جام پور جانا پڑ جائے تو ان کو ابتدا میں یہ فرمان سنا دینا، پھر جشن پڑھتے رہنا، لا یعرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا الا انا و علی، اللہ کو یا میں محمد پہچانتا ہوں یا میرا بھائی علی پہچانتا ہوں۔ ان تینوں جملوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے دوستو، میری طرف سے ہدیہ لے لو، جی
اور پھر جشن کے بعد جہاں تک پہنچو یہ حدیث نبی کی سنا دو، میرے سچے نبی کا فرمان جن کی زبان پہ پہ کا پہرا ہے، بغیر حکم کے نہ بولنے والا میرا نبی ہے۔ دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا الا انا و علی، یا میں محمد یا علی۔ اگلا جملہ لا یعرفنی، میں محمد کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ و علی، میں محمد کو یا میرا مالک و خالق پہچانتا ہے یا میرا بھائی علی ولی جانتا ہے۔ تیسرا جملہ جی دیکھ کر نبی فرماتے ہیں لا یعرف علیاً، علی کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ و انا، علی کو یا علی کا خالق جانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں۔ اگر یقین ہے اور یقیناً یقین ہے، پڑھی میں نے اس لیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، گرد و غبار ہٹ جائے اور ایک تازہ ذہن میں آ جائے، تو پھر مومن قومی کو کہنے دو کیا نہ میں اللہ ہوں کہ نبی کی شان پر ہوں، نہ میں نبی ہوں جی، اور نہ میں علی ہوں۔ تو پھر حدیث تو یہی کہتی ہے نا کہ شان یا اللہ جانے یا نبی جانے یا علی جانے۔ تو پھر آئیے کہ انہی کے دیے ہوئے فرامین کو گلدستہ بنا کر آپ کو یوں پیش کروں بقول شاعر کے آب دریاران ارتوان کشید بے قدر تشنگی فایت چشید۔ شاعر کہتا ہے دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، ارے جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو۔ پیغمبر دی عظمت زندہ باد، 1,20,000 پیغمبر دی عظمت زندہ باد، کنٹن دی عظمت زندہ باد، کنٹن دی عظمت زندہ باد، بارے دی عظمت زندہ باد، بارے دی عظمت زندہ باد، دولے دی عظمت زندہ باد، اہل بیت دی عظمت زندہ باد، محمودی محمد آل محمد بلند تر۔ آئیے ذہن میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے یہ طالب علم کی حیثیت سمجھے، ذمہ دار کی حیثیت سے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، مخاطب ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے جی، واجب الاحترام خواتین بیویاں کنیزان زہرا سے یہ عقیدہ رکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے جی غیر ذمہ دار افراد سے کچھ جملے زبان سے صادر ہوئے اور وہ عقیدے کی شکل تک چلے گئے، حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت تشیع کی میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ شیعت میں مرکزی مقام جو ہے، شیعت میں مرکزی مقام رسول اللہ کا ہے۔ کوئی حرج نہیں، اگر دو دوست ناراض ہو جائیں گے جاتی سے بالکل میں راضی کروں گا، میں رات ادھر ہوں انشاءاللہ عزیز، قرآن سے 20 آیتیں کھولوں گا اور 300 حدیثیں جو ہیں وہ کھول کے بالکل دوستوں کو دکھاؤں گا۔ اگر کوئی میرا دوست ناراض ہو جائے گا کوئی حرج نہیں، مجھے پتا ہے جو باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں شاید میرے 2-4 جملے ان کی ان باتوں سے میچ نہ کریں جی۔ میرا دوست ذہن میں یہ جملہ بٹھائیں، غلط میسج چلا گیا دنیا تک اور دنیا نے بھی غلط سمجھا ہمیں۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ شیعوں کے نزدیک مرکزی حیثیت علی حیدر کرار ہے اور شیعہ مانتے ہی علی کو ہیں، مرکزی حیثیت علی ہے اور پہلے نمبر پہ مانتے ہی علی کو ہیں، نبی کو ہاں یہ لوگ مانتے ہیں پر علی کے بعد۔ اپنا میرا دوست دنیا کو کھلے لفظوں سے کہہ دے، سمجھا دے، شیعت کی حقیقی تصویر بتا دے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد۔ دنیا کو بتاؤ تاکہ تیرے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، مس یوز نہ کرے دنیا۔ دنیا جو ہے غلط بیانیوں کے دلدل میں نہ پھنس جائے۔
کہ شیعہ جان حیدر قرار جو ہیں یہ علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں اور پیغمبر کو بعد میں. یہ غلط ہے. کلیئر کہہ رہا ہوں, ویڈیو بھی ہو رہی ہے سپیکر پہ. مرکزی امام بارگاہ علی پور بازار میں جام پور کے شہر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھا, پر یہ علی ولی اللہ پڑھا ہے پاک پیغمبر کے حکم پر, حکم نبی پر. جی لہذا غلط بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے پیغمبر کو علی سے بلند مانتے ہیں. غلط. مدد کریں میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, مدد کریں مومن حسین کو میری, اور دنیا تک یہ حقیقت بتائیں کہ اصل مقام جو ہے اصل اللہ کے بعد ہم شیعہ جان. میں بات شیعت بھی کر رہا ہوں, میں نصیریت کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا, غالی اور غلو کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی پٹری سے اترا ہوا ہے اور اس کو حقائق نہیں ملے, کتابیں نہیں پڑھی, بزی لائف ہے اس کی, تو وہ جملہ جو ہے وہ نوٹ کرے کہ ہمارے نزدیک مرکز جو ہے رسول اللہ ہے. جی اس لیے میں یہ شعر آپ کو ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں. دوست سن کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بھائی تو آپ نے سب نے سنی, شیخ سعدی نے پڑھ دی, آپ نے رکھ لی, لیکن ترجمہ ٹرانسلیشن اب آئے, ٹرانسلیشن مجھ سے سنیں. بلغ العلا بکمالہ, پیغمبر جو ہے ان بلندیوں تک جا پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا, جہاں جبریل کے پر چلنے لگ گئے. بلغ العلا عربی کا ٹرانسلیشن کرتے, پیغمبر پہنچے اولا ان بلندیوں تک بے کمال ہی, اپنی کمالات کی وجہ سے, ایسے نہیں. کمالات, پیغمبر کے کمالات وہاں پہنچے. کیا ہیں پیغمبر کے کمالات؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہمیں دارن, اے محمد تو تنہا داری. کہتا ہے نبیوں کے فضائل جمع کرو, سارے نبیوں کے فضائل جمع کرو تو پیغمبر کے کل فضائل نہیں بنتے, پیغمبر کے فضائل کا ایک حصہ بنتا ہے. رسول اعظم بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ. پیغمبر کی جب ولادت ہوئی بی بی آمنہ کہتی ہیں اتنا نور ساتے ہوا میرے بیٹے کی پیشانی سے, میں آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے. حسنت جمیع خصالہ, پیغمبر کے جو خصال ہیں, صفات ہیں, فضائل ہیں, کمالات ہیں, ہر ایک اتنا حسین ہے, ایک ایک صفت پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے. جی میں ایک مسئلہ حل کرتا ہوں, میں فضائل میں جب چلا جاؤں گا یہ مسئلہ رہ جائے گا. جی اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے اپنے عقیدے کا حصہ بنے. آج کل باتیں ہو رہی ہے نبی بشر ہیں نہیں تو نبی نور. جی ہاں ذہن میں رکھیں, میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. یہ عقل نور اور بشر کی بحثیں جو ہیں وہ نور اور بشر آپس میں متضاد نہیں ہے, ایک دوسرے کا ضد نہیں ہے. یہ غلط لفظ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا گیا. اب ذرا ذہن میں بنے, پیغمبر وہ نور ہے کہ اگر اس اصلی نورانی شکل میں آ جاتے تو مکے و مدینے میں رات نہ ہو سکتی. پیغمبر اگر اپنی نورانی شکل میں تشریف لے آئیں تو پھر شمع رسالت کے پروانے جل جائیں گے, استفادہ نہیں کر سکیں گے, پھر شب نہیں ہو سکے گی.
فرشتے آ جائیں تو آئیں. اگر نور بالکل پیور نور کی شکل میں ہی میرے نبی تشریف لے آتے تو ہم ان کے قریب جا کر کیسے استفادہ کرتے؟ آپ بتائیں. فرشتوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں؟ بالکل سیریس اور سنجیدہ ہو. آپ فرشتوں سے کوئی کلام لے سکتے ہیں؟ فرشتوں سے شریعت لے سکتا ہے جو آدمی بولے، جو فرشتوں کو دیکھ سکے، فرشتوں کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ اور اگر پیغمبر بشر محض ہوں آپ کی طرح، ایک دفعہ تصور کرتا ہے جو سمجھنے کے لیے گئے، آپ کی طرح نبی اگر آپ کی طرح بشر ہوں تو پھر جس طرح آپ کا تعلق عالم بالا سے، عالم غیب سے نہیں ہے، آپ اللہ سے دین لے سکتے ہیں ڈائریکٹ فرشتوں سے، تو پھر کیا کریں؟ اگر نبی آپ کی طرح ہوتے چپ چاپ ساتھیوں تو پھر وہ اللہ سے نہ لے سکتے. اور اگر وہ نور محض، نوری نور جو کہ ان کی اصلیت ہے، جو ان کی حقیقت ہے، جو ان کی واقعیت نور ہے، اگر وہ نور محض کی شکل میں یہاں تشریف لے آتے تو کیا خیال ہے وہ اللہ سے تو لے لیتے. شاباش. پھر ہم ان سے کیسے لیتے؟ اس لیے اللہ نے اس نور کو انسانیت کا لباس پہنا دیا، اس نور کو انسان والا لباس پہنا دیا جو کہ ہے اصل میں نور، ریل نور، حقیقت نور، واقعیت نور. لباس انسانیت کا پہنا دیا تاکہ نور والے پہلو سے وہاں سے لے لے اور انسانیت والے پہلو سے ہمیں دے دے. سرکار کی آمد، سونے کی آمد، ختمی کی آمد، دلدار کی آمد، زہرا کے بابے کی آمد، حسنین کے نانے کی آمد، مشنود محمد آل محمد بلند سروار. جملہ یہ ذہن میں رکھیں. اور جو آدمی، یہ ایک دوسرا بھی میں بیان کرتے چلوں کیونکہ میں فضائل کی طرف بڑھ جاؤں گا اور یہ باتیں رہ جائیں گی. اگر کوئی آدمی دنیا میں زندگی میں اس سے گناہ ہو گئے ہوں زیادہ اور اب مایوس ہو کہ میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں، میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں نے گناہ وہ کیے ہیں جو میں جانتا ہوں، جی میں تو کریم رب کے سامنے جانے کے قابل ہی نہیں ہوں. دوست مایوس نہ ہو، 2 تسبیحاں پڑھ، اس کو معمول اور عادت بنا دے. حدیث یہ کہتی ہے جتنا بڑا گناہگار ہے جی اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. ایک تو درود کی تسبیح زیادہ پڑھ، رسول اور آل رسول پر درود جو ہے وہ زیادہ کثرت سے. جی ہاں، اگر وضو نہیں بھی ہے، اگر وضو ہو تو بہتر، نہیں بغیر وضو کے بھی تو درود پڑھ سکتا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، سفر میں، حضر میں، بس میں، پیدل کام کرتے ہوئے جی درود کی تسبیح جاری رکھ. اور دوسرا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کثرت سے پڑھ. حدیث کا مجموعہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور نبی کے صدقے میں اللہ تیری رحمت تجھے شامل ہو جائے گی. زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، زندہ تبا زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد. مشنود محمد آل محمد بلند تر سلوات. البتہ درود کے لیے شرط یہ ہے کہ درود ایسے پڑھ جس طرح نبی نے ارشاد فرمایا. یہ جملہ ذہن میں رہ جانا چاہیے. درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے خود رسول بابا نماز کا حکم نازل ہوا، آپ کو پتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اقیموا الصلاۃ، وہ سرکار بتائیں گے نماز کیسے پڑھیں. بے شک چپ رہو، آت و زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں یا نہ؟ وہاں نصاب لکھا ہوا ہے نہ؟ اتنے چیزوں پہ زکوٰۃ ہے نہ؟ کس کو دینی ہے، کتنا دینی ہے لکھا ہوا ہے نہ؟
آیت نازل کی ہے اللہ نے، لیکن آگے زکوٰۃ کا سسٹم اپنے حبیب کے حوالے کر دیا، وہ فرمائیں گے زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ آیت آ گئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درود کیسے پڑھیں؟ یہ تو آیت ہے۔ جس طرح نماز کی آیت آئی تفصیل کس نے بتائی؟ تھوڑا بول لیں، رسول اعظم نے۔ زکوٰۃ کی آیت آئی پر تفصیل کس نے بتائی؟ حسنین کے نانا نے۔ جی اسی طرح جتنے حرام چیزیں آئیں اس کی وضاحت نبی نے بتائی، واجبات کی تشریح نبی نے بتائی۔ آپ کو مجھے کیا علم ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیسے پڑھیں؟ یہاں پر درود نبی کریم دیکھ کر فرماتے ہیں درود ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر دیکھ کر فرمایا او میرے کلمہ گو لا تصلو علیہ صلاۃ البترہ، میرے اوپر صلاۃ بترہ نہ پڑھنا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ صلاۃ بترہ کیا ہے؟ دیکھ کر فرمایا اگر کوئی یوں پڑھے اللہم صلی علی محمد بس یہ صلاۃ بترہ ہے۔ اگر کوئی کہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صلاۃ بترہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میری عربی گربی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ درود جی بالکل، بترہ یعنی آخر کاٹ دیا جائے اسے کہا جاتا ہے بترہ۔ نبی نے منع کیا ہے کہ بترہ صلاۃ میرے اوپر مت پڑھنا، کلمہ میرا پڑھتا ہے تو صلوات پوری پڑھنا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا یوں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بترہ ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ او عاشق رسول، ابھی یہی شیخ سعدی ہے جس کی ربائی میں نے پڑھی، آپ نے پتہ نہیں توجہ کی ہے یا نہ، اس نے بھی درود میں وہی ذکر کیا۔ کیسے؟ بلغ العلا بکمالہ، ہاں آپ پڑھیں کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اگلا جملہ جو سنانا چاہتا ہوں صلو علیہ وآلہ۔ لیکن دنیا نے یا تو اور اضافے کر دیے یا پھر غصے میں یا پتہ نہیں بغض اہل بیت میں جی آل کو کاٹ دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے منع کیا ہے اگر کلمہ بچانا چاہتا ہے فرمان نبی پہ لبیک کہے۔ امام شافعی سے سن، امام شافعی کہتا ہے درود وہ نہیں ہے جو ہر جگہ تم اپنی طرف سے بنا کر پڑھتے پھرتے ہو، درود وہ ہے۔ امام شافعی نام سنا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اصل درود وہ ہے یا اہل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت نبوت آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کے فضائل کے لیے کافی ہے کہ آپ کی محبت واجب ہے، قرآن کے اندر نازل ہے، اور آپ پر جو آدمی نماز میں درود نہیں پڑھتا امام شافعی کہتے ہیں لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں خالی ٹکرے ہیں۔ زندہ تپا زندہ باد، قیامت زندہ باد، قیامت زندہ باد، مشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ آج نئے نئے مولوی آ گئے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر یہ دنیا کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ عقل مندو ذرا ذہن کو حاضر کرو، پرانے علماء کو پڑھو، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نام سنا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہتا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آخری مصرع جو ہے وہ فارسی ہے پہلے 3 عربی ہیں ترجمہ سنا دوں دیکھ کر کہتا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر اے حسن و جمال کے مجموعہ تیرا حسن اتنا ہے کہ اگر پوری دنیا روشن ہے تو تیرے حسن سے جی یا صاحب الجمال سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر تیرے چمکتے ہوئے چہرے سے سورج بھی روشن ہے چاند بھی روشن ہے چاند نے روشنی دی ہے آپ کے چہرے سے نبی ہے شمس اور سورج چاند ہے قمر لقد نور القمر اس کے بعد کہتا ہے سچ پوچھنا چاہتے ہو کہتا ہے سچ یہی ہے لا یمکن الثنا کما کان حقو سچ یہ ہے کہ پیغمبر کی ثنا کما حقو ممکن ہی نہیں it is impossible ناممکن ہے پیغمبر کی ثنا کما کان حقو ممکن نہیں ہے اس کے بعد اس نے قلم توڑ دیا کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خدا کے بعد اگر فضائل کا کوئی نمبر ہے تو وہ حسنین کے نانا کا میلاد سن اور یہ عقیدے کو ذہن میں رکھ کہ شیعہ ہوں یا سنی پہلا نمبر رسول اعظم میرے دل کی خواہش ہے میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے میں مختلف جگہوں پر گیا تھا اور کچھ باتیں میرے کانوں میں آئیں اور میں نے خود سنی کہ غلط نسبتیں اور پروپیگنڈے ہو رہے تھے پتہ نہیں وہاں کون آدمی گیا اور کون سی وہ کوئی ربائیاں پڑھ کر آیا کہ ہاں جی دنیا کو اشتباہ ہو گیا شیعت کے متعلق اور وہ کہنے لگے کہ شیعوں میں پہلا نمبر جو ہے وہ علی حیدر قرار کا ہے نبی بعد میں نا میں کہتا ہوں دوست علی کی زبان پہ یقین ہے میرے آقا علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد میں محمد کا غلام ہوں علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں بعض اوقات میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے میرے آقا علی اپنی شجاعت کہتے ہیں میں نے بدر میرے آقا علی جو ہیں میں کہتا ہوں اپنی سخاوت کے قصیدے سناتے نہ علم کے قصیدے میرے علی زیادہ سناتے ہیں رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللعضاء مالو فإن العلم فوق لا يزالو جی میں کہتا ہوں کبھی کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کبھی سینے پہ ہاتھ لگا کر کہتے ہیں لقد ہا ہونا جمعہ یہاں علم پھٹ مار کر بہ رہا ہے کاش کوئی اہل ملے علی یہ علم اس کی طرف منتقل کرے میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرا آقا یہ علم کے ڈنڈے کیوں بجا رہے ہیں عجب نہیں جواب دے مومن کو بھی وہ دور آئے گا دنیا جو ہے میرے استاد رسول اعظم کو ان پڑھ کہے گی میں ڈنڈے بجا کر علم کے بتا دو ارے جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہے اس کا استاد محمد کتنا بڑا عالم ہوگا رسول کی آمد سونے دی آمد بدلی دی آمد پچھے دی آمد زہرا دے بابے دی آمد حسنین دے نانے دی آمد خوشنو دی محمد آل محمد بلندتا سلوات جب درود پڑھیں آل محمد کو پڑھیں تاکہ درود قبول ہو اگر صلی اللہ بھی پڑھیں تو تب بھی واجب ہے مستحب نہیں تیرے اوپر واجب ہے اور نبی کا غضب ہوگا آپ کے اوپر اگر آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے پھر نبی کے فرمان کی تو نے مخالفت کی پھر تو جان تیرا کلمہ جانے پھر رسول راضی ہوں یا رسول ناراض ہوں جی جیسے نبی نے فرمایا ہے ویسے درود پڑھنا پڑے گا اور کوشش کر ہر محفل میں جہاں ذکر توحید کرے توحید کے بعد نمبر رسالت کا کیا کر جی مومن کمی ادنا طالب علم ہے عرض کرنا چاہتا ہے عرض کہ نبی کو پہلے پڑھ تاکہ دنیا کو جی جب نبی سمجھ میں آ جائے گا پھر علی بھی سمجھ میں آ جائے گا کیا خیال ہے جی کہ اگر دنیا کو نبی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھتا ہے کہ پھر دنیا کو تو علی سمجھا دے گا یہ تیری خام خیالی ہے
اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں اگر آ گیا، مومن قومی فضائل پڑھے اور دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ جائے گے، پھر میرا دعویٰ ہے کہ پھر دوسرا محمد بھی سمجھ میں نہیں. چلو خیر ہے، آپ میرے ساتھ دیکھیں. گورنمنٹ پاکستان نے ایک رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے. آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے رویت ہلال کمیٹی؟ کون سا چاند؟ 10ویں کا یا 11ویں کا؟ نہ پہلی کا. ہاں، اس رویت ہلال کمیٹی کی ڈیوٹی جو ہے وہ پہلی کا چاند معین کرتی ہے. چپ چاپ ساتھیوں سمجھ آئے تو ایسے سر ہلا دینا جشن ہے، یہ مصائب نہیں ہے، مجلس نہیں ہے، خوشی کا ماحول ہے. جی ہاں، پہلی کا چاند معین کرنے کے لیے گورنمنٹ رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. فقط پہلی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کا چاند میں جی اگر اختلاف ہو گیا تو پھر یہ اختلاف آخر مہینہ تک چلا جائے گا، اور اگر پہلی کے چاند میں کیا ہو گیا اتفاق، تو پھر وہ اتفاق آخر مہینے تک چلا جائے گا. مومن قومی کی یہی دلیل ہے، اولنا محمد آخرنا محمد. اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ گیا، میں شیعت کے منبر پہ بیٹھا ہوں، شیعت کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جی ہاں مرکز ہے رسول اللہ، محور ہے رسول اللہ، ہر تقریر کا آغاز رسول اللہ، ہر جشن کی ابتدا رسول اللہ. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ اجازت دے میں آگے بڑھ جاؤں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم مانتے ہی رسول اللہ کو ہیں. نوجوان ایک دفعہ ناراض ہو جائیں گے، شاید میری ماں بہنیں بھی ناراض ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم مانتے ہی رسول اللہ کو ہیں، بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. نہ، یہ صحیح شیعت نہیں ہے. شیعت کی حقیقی تصویر یہ ہے کہ ہم مانتے ہی رسول اللہ کو ہیں. کیا مانا؟ رسول اللہ کو مانتے ہیں. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم نے مانا، اب رسول اللہ جن جن کو منواتے گئے ہم مانتے گئے، اور جن جن کو چھڑواتے گئے ہم چھوڑتے گئے. سرکار کی آمد، صادقین کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. دل کھول کے بولو، دل کھول کے بولو. جی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کوئی آدمی کہے مومن قومی یہ کھوکھلی باتیں کر رہا تھا، کوئی ثبوت بھی دے دیتا نا کہ ہم مرکز رسول اللہ کو مانتے ہیں. خدا کی قسم ایسے ہے. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی تک متوجہ نہیں ہوا میرے اعلان ثبت کرے، نوٹ کرے، یہ ویڈیو سے لے لے. جی اعلان علی پور کے بازار میں جام پور کے مرکزی امام بارگاہ میں میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ثبوت میں یہ 3 اعلان کرنا چاہتا ہوں. جو بیدار ہے وہ سن لے کہ ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا، پر خدا جانتا ہے بی بی کے کہنے پر جنت کی عورتوں کی سردار انہیں نہیں مانا. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اپنی شیعت کی اصلاح کر لے. جی اصل شیعت اپنے دل میں رکھو. ہم نے بی بی زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا. سب مانتے ہو، سب مانتے ہو. پر بی بی نے کب میٹنگ کی، عورتوں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے جنت کی عورتوں کی سردار تسلیم کرو؟ نہ میرا دوست، مانا پر بی بی کے فرمانے پر نہیں، بلکہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس رسول کے منوانے پر ہم نے مانا. الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے. جو بھی عورت جنت جائے
گی اسے پہلے کنیز زہرا بننا پڑے گا. نہیں ہو سکتا بغض میں سینے میں ہو بغض فاطمہ اور جانا ہو جنت میں, ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا. جی ریپیٹ کر رہا ہوں, توجہ ہوئی؟ بی بی کو مانا کس کے منوانے پر؟ بولے کس کے؟ تو پھر بازار میں جا کر کہو نا دنیا کو کہ ہم نے جس کو مانا رسول کے منوانے پر. منوانا ذہن میں رکھیں, رسول کے منوانے پر مانا. جی میں کہ جملہ اگلا کہنا چاہتا ہوں, بچے یہ نوٹ کر لیں. جی یہ جشن ہو رہا ہے اور اس جشنوں میں عقائد بیان ہوتے ہیں. ہم نے امام حسن اور امام حسین کو جوانوں نے جنت کا سردار مانا. آپ سارے مانتے ہیں جنت کے جوانوں کا سردار. جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے جی, جنت میں سارے جوان ہوں گے. جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے جی. اور ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابھی پتہ چلتا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے. ان کے سردار کون ہوں گے؟ ہم نے حسنین کے کہنے پر ان کو جنت کے جوانوں کا سردار مانا ہو, بے شک ناراض ہو جائیں. نا نا نا, بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے منوایا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اسے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا. فرمان رسول پر جان بھی قربان ہے. فرمان رسول پر جان بھی قربان ہے. سیرت رسول پر جان بھی قربان ہے. سیرت رسول پر جان بھی قربان ہے. مطلوب محمد آل محمد بلند الصلوات. عقیدہ رکھیں ہم نے سیدہ کو مانا نبی کے منوانے پر, حسنین کو سردار جنت مانا. چپ چاپ ساتھیو, نبی کے آپ سارے مانتے ہیں. کیا فرمایا سردار کون ہوں گے؟ حسنین. آدم سے لے کر عیسیٰ تک رعایا. سمجھ نہ آئے اردو میں کیا جی. اب ایک دفعہ سخی ہیں تو ذرا رعایا کا نام بھی لے لیں, بعد میں سرداروں کا نام لے لیں, پتہ چلے جامپور کہاں ہے جی. جامپور کھڑا ہے تو کہاں کھڑا ہے جی. ہاں ذرا نام لیجئے میرے ساتھ, ہم آواز ہو کر جی. رعایا کا نام لیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح, بولیں سخیو, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت یونس, حضرت زکریا, حضرت یعقوب, حضرت یوسف. یہ کون ہیں؟ رعایا. اب ذرا سردار کا نام لے لو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کھڑے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم متوجہ ہوئے ہو یا نہ. کہ سردار رضی اللہ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار. اور رعایا کہاں کھڑے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کلمہ پڑھا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ کلمہ یہی ہے, یہی نبی کو مانا ہے, یہی لبیک یا رسول اللہ ہے, یا کہیں فراڈ تو نہیں؟ میں آ رہا ہوں فضائل مجھے پڑھنے, فضائل کے لیے 10 گھنٹے کا سفر کر کے حاضر ہوں. لیکن کوئی محبت کی باتیں ہیں, آپ سے شیئر نہ کروں تو اور کہاں لے جاؤں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو فکر دی ہے, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. جو سردار ہیں وہ رضی اللہ, اللہ راضی ہو جا. انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ ان سے دعائیں منگوا رہا ہے کہ راضی ہو جا. یہ تو سردار ہیں اور وہ ہیں رعایا. میں یہاں چھوڑ رہا ہوں, آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, اس کی اسٹڈی ضرور کیجئے. ہاں پروگرام
کو مانا ہے نا تو نبی کے فرمان کو بھی مانو نا. تو پھر مانا ہے تو پھر آؤ جملہ کہو نبی کے فرمان پہ مانتے ہو لبیک کہتے ہو تو اور نہیں ہو سکتا کہ جانا ہو جنت میں اور بغض ہو حسین سے. آپ کی مرضی. مجھے جبر شبر نہیں ہے ادھر. جبر اختیار ہے جس راستے پہ چل. یہ بھی راستہ یہ بھی راستہ. عقل تیرے پاس ہے, علم تیرے پاس ہے. پاگل تو نہیں ہے, جاہل تو نہیں ہے. تو اہل علم بھی ہے, اہل عقل بھی ہے, اہل فضل بھی ہے, عاشق نبی بھی ہے. اور میں یہ اعلان کر دوں جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں یا آ رہے ہیں سارے عاشق نبی تھے, ہیں, رہیں گے. کوئی منکر رسول نہیں. میرا اعلان سنیں, میرا تجربہ سنیں. کوئی منکر رسول نہیں ہے. اگر کوئی منکر رسول ہوتا تو وہ میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھتا. کلمہ پڑھنا دلیل ہے کہ وہ عاشق رسول تھا, ہے, رہے گا. ہاں اتنی بات یہ ہے بیچارے کی جتنی معرفت, بیچارے کی جتنا عشق بھی اتنا ہوگا. آپ جس کو جتنا پہچانتے ہوں گے اتنا اس سے آپ کی محبت ہوگی. پہچانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کی اس سے محبت کتنا ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے قصیدے سنو, پہلے میلاد سنو. میلاد سنا نہیں جاتا, میلاد منایا جاتا ہے. میلاد میں مومن قومی پڑھتا ہے اور آپ کا کام ہے مسکرانا, آپ کا کام ہے خوش ہونا, آپ کا کام ہے نعرے لگانا. تاکہ جی یہ بھائی بنا رہا ہے, یہ ویڈیو آپ بنا رہے ہیں نا جی, ہاں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف اس میں شکلیں آتی ہیں جی, اور جو نہیں آ سکے وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بھی آیا تھا وہ بھی آیا تھا. لیکن اصل اس مووی کی ویلیو ہے جو آپ کے اوپر جبریل بنا رہا ہے. اور بابا اس مووی میں صرف شکلیں آتی ہیں بس. جبریل کی مووی میں شکلیں بھی آتی ہیں, نیتیں بھی آتی ہیں. ہر آدمی نعرے لگوائے تاکہ جبریل کی مووی میں آپ کی تصویر پکچر خوبصورت آئے. اگر چپ رہو گے خراب پکچر آئے گی, بھدی. میں ذمہ دار نہیں ہوں. خوبصورت تصویر بنوانا چاہتے ہو تو جیسے ریڈی کہا جاتا ہے بالکل خوبصورت مسکراؤ تاکہ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں تصویریں لے جائیں, نبی کہے ہاں یہ خوش ہے. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے اعلان کرنے شروع کر دیے تھے اور ایک اعلان اور بھی کر دوں کہ تاکہ آپ اپنے عقیدے کو محکم رکھو کہ ہم نے جس کو مانا رسول کی وجہ سے مانا, جس کو چھوڑا رسول کی وجہ سے چھوڑا. نہیں سمجھا سکے, ایک دفعہ جوان ناراض ہوتے ہیں تو ہو جاؤ. خدا کی قسم, عظمت مصطفیٰ کی قسم, ہم نے ایمن حتی علی جیسی ہستی کو بھی ہم نے اپنا امام مانا. خدا کو میں گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, ہاں مرشد مانا, ہادی مانا, امام مانا, پر اللہ گواہ ہے کہ علی کے کہنے پر ان کو ہم نے امام نہیں مانا, بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول اللہ نے منوایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سیرت رسول پر جان بھی قربان ہے, سیرت رسول پر جان بھی قربان ہے. مجدودی محمد آل محمد بلند تر سلوات. جی
دوستو میرے دل کی آواز تھی. میں آپ کو ناراض کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, مجھے وہ ناراضگی قبول ہے. مجھے حقیقت پڑھنا کہ ہم نے جی بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی بچے کو معلوم نہیں اپنی شیعت کی اصلاح کر لے. ہم نے جس کو مانا ہی رسول اللہ کے حکم پر ہے. جی نہیں معلوم آپ کو جی, اس لیے بار بار جملے کہہ رہا ہوں. اسی کو ہی علامہ اقبال کہتا ہے, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی, پیغمبر کے حکم پہ اس نے لبیک کہہ دیا, وہ دنیا بھی کما لیا, وہ آخرت بھی کما لیا, وہ دنیا کی خیر بھی لے گیا, یعنی اٹھا کر لے گیا خیر دنیا, اور خیر آخرت بھی اس کو نصیب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, رسول جو دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول جو دے لے لو. رسول جس سے روکے رک جاؤ, جو دے لینا دین ہے, جہاں سے روکے وہ رکنا دین ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا. نہیں سمجھا سکا. میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے, چپ چاپ ساتھیوں, نہ بولنے والے اور نعرے نہ لگانے اور قسمیں اٹھا کر چپ سے آنے والے, سنا میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کہہ دیا لہو قلم تیرے. زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا, میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محور رسول اللہ, مرکز رسول اللہ, ماننے نہ ماننے کا پیمانہ رسول اللہ. جی اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, ہم نے 12 امام مانے, خدا جانتا ہے جی, اپنی طرف سے نہیں بنائے. میں جانتا ہوں شیعوں کے جذبات کو بھی, ایسے ایسے شیعہ جہاں بھی بیٹھی ہیں جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, اگر ان کو آج چھٹی دے دو امام بنانے کی تو حضرت غازی عباس کی عظمت اتنا زیادہ ہے کہ میرے نوجوان کہیں گے کہ حضرت عباس بھی امام ہے, حضرت علی اکبر بھی امام ہے. اتنے فضائل ہیں ہستیوں کے, کبھی پڑھوں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کس بلندی کا نام ہے غازی, کس معراج کا نام ہے علی اکبر. جی ہاں, لیکن ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ نے منوایا, ہم نے مانا. ہم نے اپنی طرف سے اہل بیت سے محبت نہیں رکھی. نبی نے فرمایا کہ اگر اپنے اعمال قبول کرانا چاہتے ہو تو علی کی ولایت. ہم نے اپنی, ہم کون ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. ہم اپنی طرف سے نہ بناتے ہیں نہ اپنی طرف سے کھٹتے ہیں. ہم نے اہل بیت کی محبت, میلاد رسول ہے, میلاد رسول کا معنی رسول اللہ جو منوائیں وہ مانو. جی ہاں, جو فرمائیں لے لو. اس لیے تو میرے سچے نبی نے فرمایا, میں دیکھتا ہوں کتنا بیدار ہے میرا مجمع. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا. کائنات کی کوئی چیز نہ تھی, کوئی چیز نہ تھی. اب وہ میں گنوں اس پہ ٹائم خرچ ہو جائے گا. نہ ہوا, نہ جی نہ سمندر یا دریا, نہ زمین, نہ فرش, نہ عرش, اور نہ ملک, نہ جی کوئی چیز نہیں تھی. ایک طرف لا الہ الا اللہ, دوسری طرف محمد رسول اللہ. اول ما خلق اللہ نوری, ترجمہ آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے جس کو خلق کیا وہ نور محمد. اگلا جملہ جی صحیح تو ہے. اب میں دیکھتا ہوں آپ بھی کتنا بیدار ہیں. جی اگلا جملہ سنیے, میرے نبی فرماتے ہیں, مبالغہ نہیں کرتے, شک نہ کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, میں محمد اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. یعنی 2 حصے, 2 حصے سمجھتے ہو نا, یعنی 2 حصے کا معنی یہ ہے کہ جب سے پہلا حصہ
اس وقت سے دوسرا حصہ جیسا پہلا حصہ نصیب ہر کسی. میرے نبی نے نہیں فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو. میں آیا جی پہلے ملاقات ہوئی جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب مجھے لے گئے جی، بٹھایا اور جی کہنے لگے ہاں کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا رہے ہیں، ذرا سیب تناول فرمائے. بہت پیارا گولڈن سیب کاٹا، ایک ڈلی مجھے دی، کہا تناول کیجئے. کیسے ہے مولانا؟ میں نے کہا جناب گولڈن سیب خوبصورت، بڑا شیریں، ٹیسٹی، لذتدار. فوراً جو وہ دوسرا آدھا حصہ رکھا تھا پھر اس سے ایک ڈلی کاٹی اور کہا یہ کھائیں. میں نے کھایا. کہا مولانا یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا ایک تو سیب ہے، ایک ہی سیب، جیسا پہلا ویسا دوسرا. جی اب بات سمجھ میں آ گئی. نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر کیا فرمایا کہ علی اور میں ایک نور کے دو حصے چلے اوپر سے جی صلب ہاشم میں پہنچے. جی اب میں ٹائم نہیں ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے والد کے متعلق گستاخیاں زبان درازیاں کی ہیں کہ میرے نبی کے والد کے متعلق غلط باتیں میں کوڈ نہیں کر سکتا، میری زبان پہ بھی نہیں آ سکتا. حضرت ابو طالب کے متعلق تو زبان درازیاں کی، پیغمبر کے والد کے متعلق بھی زبان درازیاں. جبکہ قرآن کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، میرا حبیب تجھے میں نے ان صلبوں اور پشتوں سے گزار کے صلب عبداللہ تک پہنچایا ہے جو سارے سجدہ کرنے والے. قرآن پڑھ قرآن. تقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والی پشتوں. صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں یہ نور منتقل ہوا اور پھر اس کے دو حصے کیے گئے. ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب ابو طالب میں چلا گیا 13 رجب المرجب کو امامت کی شکل میں خانہ کعبہ میں ظاہر ہوا. جو صلب عبداللہ میں منتقل ہوا 12 یا 17 ربیع الاول کو بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا. شنودیے محمد والے محمد بابازے بلندتر صلوات. جی میرا دوست اب اتنا ٹائم نہیں ہے، ذرا ذہن تیز کیجئے تاکہ میں زیادہ مطالب جو ہے جلدی گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں جی وہ پیش کر سکوں. کہ پھر فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری جز ہے. میں کل نبی کہتے ہیں فاطمہ جز، پڑھے لکھے ہیں جز سے ہی بنتا ہے کل اجزاء سے ملتا ہے تو بنتا ہے کل. فرمایا فاطمہ جز میں کل، تو پھر ماننا پڑے گا جب سے کل ہے تب سے جز ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں نبی کو بلند پیش کرتے جاؤ، جز بلند ہوتی جائے گی. نہیں سمجھ سکے تو اگلا جملہ میرے نبی کا سنے، عاشق نبی تیرے عشق میں اضافہ ہو جائے. دیکھ کر فرمایا الحسن والحسین ریحانتا، یا حسن اور حسین خوشبو ہیں میں پھول ہوں، حسنین خوشبو ہیں میں پھول ہوں، حسنین خوشبو ہیں جاگ رہے ہیں. یعنی پھول کی اہمیت بنتی ہی خوشبو سے ہے. جب سے پھول ہے تب سے اس کی خوشبو ہے. تمہیدی گفتگو جو ہے ختم ہو رہی ہے، میں فضائل پہ جا رہا ہوں. فضائل میں نے شروع نہیں کیے، فضائل میں پڑھوں گا اور میں نے پڑھنے، فضائل کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں. لیکن تمہید سنانا چاہتا ہوں جی کہ اللہ نے سب سے پہلے نور رسالت کو خلق کیا. جو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے مومن کمی سے نہ سنے. علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہے جس کا نام حیات القلوب ہے، جلد 2 ہے.
اس میں اٹھائیں اور پڑھیں کہ اس نور اول نور رسالت جو مجموعہ ہے پنجتن کے نور کا، ابھی میں نے پڑھا چپ نہیں کر کے آپ نے سنا، یہ نور جو ہے مختلف حجابات میں سال بھی لکھے ہیں۔ آخر میں اس نور اول نے سجدہ کیا، آخر میں اس نور رسالت نے سجدہ کیا، چپ چاپ ساتھی اور سجدہ ہوا طولانی، عالم انوار میں پیشانی پہ آیا پسینہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کون بیدار ہے۔ یہ عالم مادیت کی بات نہیں ہے، عالم انوار کی ہے، ادھر نہ رہنا ادھر چلنا۔ عالم انوار میں سجدہ ہوا طولانی، عالم انوار میں نورانی پیشانی پر نورانی پگھر، نورانی پسینہ آیا۔ چپ چاپ ساتھیو، اس وقت نبی نے وہ جیسے پسینہ صاف کیا، ارشاد رب العزت ہوا، میرا حبیب یہ تیرا پسینہ کوئی معمولی پسینہ نہیں ہے، تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے میں ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔ صاف کیا تو قطرے بنے ایک کم 1,24,000۔ جو بیدار ہیں وہ بولیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ وہ جہاں پر میں چپ کر کے جشن سننے والے، کیا میں تمہیں شان رسالت بتاؤں کہ آدم سے عیسیٰ تک یہ ہے آخری نبی کا پسینہ؟ ارے جس کے پسینے کا نام ہے یوسف،